بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مومن آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم زندہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی خود بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی بیوی بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، اس کے بچے بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو ایسے گھر میں برکت رحمت نہیں آئے گی، ایسے گھر کے اوپر نحوست غالب آ جائے گی۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ روٹین بنائیں کہ روزانہ بیس پر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ماں باپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو بچے بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور وہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں گے کہ ہم اپنے والد صاحب کو دیکھا کرتے تھے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ہماری بھی عادت بن گئی۔ ہم نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تو بچے اور بچیاں وہ اپنی والدہ کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی عادت کے اندر یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ انہوں نے روزانہ بیس پر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ جس طرح پہلے گھروں کے اندر جب عورتیں فجر کی نماز پڑھتی وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتی، سورہ الرحمن کی تلاوت کرتی، تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ جس آدمی کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اسے رزق عطا کرتا ہے، وافر رزق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ عزت عطا کرتا ہے، اور اس آدمی کے سارے کام جو آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی ہر وقت وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالتا، نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں نکلتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملات یدئی کا شغلہ میں ہر وقت تجھے مصروفیت میں ڈال کے رکھوں گا۔ ایسا بندہ ہر وقت بیزی رہے گا، اس کی جتنی بیزی لائف ہوگی کسی اور انسان کی بیزی لائف نہیں ہوگی۔ اور جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو اس کے سارے کام بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں، اسے کوئی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ مال میں 30 نیکیاں درج فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس کوئی پسند نہیں کرتا کہ اسے 3 کوہان والی موٹی تازی اونٹنیاں ملیں؟ صحابہ نے کہا جی ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں 2 آیات پڑھنا یہ 2 کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیات پڑھنا یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور اس دور کے اندر جو اونٹنی ہے یہ لینڈ کروزر آج کل اس کی ویلیو کی تھی، اور اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زیادہ رحمت اور برکت نازل کرتا ہے ایسے آدمی پر جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نزول کرتے ہیں، قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ الماہر بالقرآن ما سافرت الکرام۔ پھر اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ قرآن میں مہارت حاصل کرنے والا وہ اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت تلفظ کے ساتھ کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ زین القرآن باصواتکم، آپ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ مزین کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کان کسی کام پہ نہیں لگاتے جتنا ما آذن اللہ لشیء ما آذن لنبی یتغنی بالقرآن۔ جب اس کا پیغمبر قرآن کے ساتھ تغنی کرتا ہے، قرآن کو تلفظ اور تجوید کے مطابق جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت۔ جس طرح تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے وہ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور جو قرآن مجید سیکھتا سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، سب سے افضل انسان اسے قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرآن سیکھیں سکھائیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر نہ ختم ہونے والا رزق عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی 7 نسلوں تک اتنا رزق دیں گے جو آپ کی 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ بلند مقام بھی عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
جو لوگ بھی قرآن سے تعلق مضبوط کرتے ہیں اللہ ان کو عروج عطا کرتا ہے، ترقی عطا کرتا ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اور جب لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں، ظلمات میں چلے جاتے ہیں۔ اگر قرآن کے احکامات کو لاگو کیا ہوتا تو آج آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلے ہوتے۔ آج لوگ یہ نہ شکوہ کر رہے ہوتے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے، گیس کا بل بہت زیادہ آتا ہے، چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے، گھی بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ کی احکامات کو لاگو کیا جاتا ہے، احکامات کا نفاذ ہوتا ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو رزق عطا کرتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، برکتیں نازل کرتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی احکامات پر وہ عمل نہیں ہوگا، شادی شدہ آدمی بدکاری کر رہا ہے، کوئی اس سے پوچھا نہیں جا رہا، اسلامی حکم لاگو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو نہیں ہے، چور چوریاں کر رہے ہیں تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے ایسے آدمی کی جو چور اور چوری کرنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ اور اگر ایک چور کو قرآن کے مطابق سزا دی جائے تو آپ کے پورے پاکستان کے اندر کوئی بندہ آپ کو چور نظر نہ آئے، صرف ایک بندے کو قرآن کے مطابق سزا دے دی جائے۔ اور دیکھیں جس آدمی کو قرآن کے مطابق سزا دے دی گئی، اب ایک تو ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر دبا لگ جائے گا کہ یہ چور تھا، اور دوسرا اس کے ایک عضو بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو بہرحال قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے برکت ہی برکت ہے، اور قرآنی احکامات کا نفاذ کرنے سے جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یہ واحد حل ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عربیہ کے اندر سب سے کم جو جرائم کی شرح وہ سعودی عرب کے اندر ہے، کیونکہ انہوں نے شرعی حدود کو نافذ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، اس کے احکامات کی پابندی کریں، کبھی قرآن سے غفلت نہ کریں۔ وہ مومن آدمی جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پھول کی مانند ہے، طعمھا حلو، جس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے، ریحھا حلو، جس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے۔ اور وہ مومن آدمی جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا جی اگر دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جائے تو اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں، اور جس دل کے اندر قرآن کی محبت آ جاتی ہے اس دل کے اندر نہ تو کسی مسلمان کے بارے میں حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کی محبت دل میں آتی ہے تو چہرے کے اوپر بھی اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے، قرآن سے محبت کرنے والا ہے، قرآن مجید سے اس کا تعلق بڑا مضبوط ہے۔ اور دنیا کے اندر وہی ملک کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہوا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی خیر کے بارے میں تصور کر لیں، دنیا کی ہر خیر وہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے قرآن پر عمل کرے، جو آدمی اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے قرآنی احکامات پر عمل کرے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ جب کوئی حافظ قرآن عالم قاری فوت ہو جاتا ہے تو جنت کے اندر اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ قرآن پڑھیں جس طرح ترتیل کے ساتھ آپ دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخری آیا، جہاں پر آپ آخری آیت ختم کریں گے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا محل بنایا ہے۔ اور اس سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کا قرآن سننے کے لیے آ گئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، فرشتے بھی قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ روزانہ اپنی عادت بنائیں کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کو ہم نے تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، قرآن میں فہم پیدا کرنا ہے، تدبر پیدا کرنا ہے، اور اس طرح کثرت سے قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مہینے کے اندر کم از کم آپ 3 پارے روزانہ پڑھیں، 10 دن کے اندر ایک قرآن مجید ختم کریں۔ ویسے تو کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم بندہ کر سکتا ہے، ویسے اگر ہم روٹین کے اندر اپنا زندگی کے اندر مصروف ہیں تو اتنا وقت نکال لیں 3 پارے یا 2 پارے کم از کم ضرور تلاوت کریں، ایک مہینے کے اندر 2 قرآن مجید آپ ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کوشش کریں کہ جو قرآن مجید کی بعض مخصوص صورتیں ہیں انہیں زبانیں بھی یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا سورۃ بقرہ کا پڑھنا یہ برکت کا باعث ہے، اور سورۃ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ ینفرو من البیت الشیطان، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھی فرّ یفر فرارا، وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ شیطان اس گھر میں نہیں آ سکتا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ بقرہ اپنے گھروں سے پڑھیں۔ یہ جو شکوے شکایت ہیں، یہ ہمارے گھر میں ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، آوازیں آتی ہیں فلاں جعلی عاملوں کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں، پھر مزید فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بھائی اب خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ بقرہ پڑھیں، سورہ فلق کی تلاوت کریں، سورہ ناس کی تلاوت کریں، تو آپ کا گھر جو ہے ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رہے گا۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی صورت ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیات ہیں، اور ہر نماز کے اندر ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اکیلا بندہ نماز پڑھنے والا اس کے لیے فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز کو اللہ قبول نہیں کرتا، چاہے وہ امام ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے اکیلا نماز پڑھنے والا ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے گا۔ تو نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، ایک ایک رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے، اور آپ جانتے ہیں اگر رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین کے مطابق دین کو سمجھنے کی اور دوسرے لوگوں تک یہ دین کی باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔